سو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں گھرانے کے طور پہ، اور میں شخصی طور پہ اس کے بڑے رحم کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ We have two friends, Vasi and Nicoleta from Swedish service. So I will request Mona Baji if you can please translate for them in Swedish. They cannot much English, so it will be great. I will be thankful. Thank you very much. So خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جانے سے پہلے آج ہمارے ذہن میں تھا گھرانے کے طور پہ کہ چونکہ برتھ ڈے بھی ہے اور سنڈے بھی ہے تو اچھا لگے گا کہ چرچ میں ہی کچھ تیار کیا جائے کھانے کے لیے۔ تو میں نے چند دن پہلے بھائی امون کو فون کیا، تو میں نے کہا کہ ایسے ایسے کھانا بنانا ہے، تو آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں۔ کہتے کون سی؟ میں نے کہا ایک تو یہ کہ آپ کھانا تیار کر لیں، تو دوسری یہ کہ آپ کلام سنا لیں، تو پھر میں کھانا تیار کر لوں گا۔ تو میرا خیال انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر وہ کلام سنائیں گے تو شاید لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا، اور اگر میں کھانا بناؤں گا تو ان کو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ تو رائٹ پلیسز یہی تھیں کہ وہ کھانا جو ہے وہ ٹیسٹی آپ کے لیے تیار کریں، اور میں کلام کی خدمت جیسے کر رہا ہوں اس کو کنٹینیو کروں۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ کو برکت دے اور ہمیشہ زندگی اور صحت کے ساتھ ہمارے درمیان رکھیں۔ ہم جو ہے وہ سیریز کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم داؤد بادشاہ کی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سنڈے کو میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھی تھیں کہ جو داؤد بچہ تھا، جب چھوٹا تھا، ینگ تھا، تو داؤد کو اس کا باپ یسی کیوں الگ رکھتا تھا۔ پھر ہم نے اس بات کو بھی سیکھا تھا کہ جو داؤد بادشاہ جب وہ بچہ تھا تو جب سیموئیل کو خدا نے کہا کہ جا کے یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو مسح کر، تو داؤد کا باپ یسی جو ہے اس کے 8 بیٹے تھے داؤد سمیت، لیکن سیموئیل کے کہنے پر اس نے اپنے 7 بیٹے جو ہیں بلائے اور داؤد کو نہیں بلایا۔ تو ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ داؤد کو کیوں نہیں بلایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ داؤد کی اپنے خاندان گھرانے میں پوزیشن کیا تھی، کہ داؤد ان کے لیے جو ہے وہ اچھا بیٹا یا ایسا بچہ نہیں تھا جس پہ اس کا گھرانہ فخر کرتا۔ نہمیہ I want you to sit somewhere and don't go around. So آج ہم داؤد اور جاتی جولیت جو ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے، اور یہ 2 سیشن میں داؤد اور جاتی جولیت کی جو کہانی ہے اس کو مکمل کریں۔ سیموئیل نے، جو سیموئیل نبی ہے، اس نے یسی سے کہا اور پھر داؤد کو آخر میں بلایا گیا، اور جب داؤد وہاں پہ پہنچا تو کلام میں لکھا ہے کہ سیموئیل کو خدا نے کہا کہ اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ یہی ہے جو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ اور سیموئیل کو اور یسی کو اور دوسرے لوگوں کو داؤد اتنے بڑے کام کے لیے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ داؤد جو ہے، یہ چھوٹا بچہ جو ہے، یہ اتنا بڑا کام کہ پورے اسرائیل کا کنگ ہو، بادشاہ ہو،
یہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن بہرحال ہم نے دیکھا تھا کہ خدا نے کہا کہ انسان چہرے پر نگاہ کرتا ہے، باہر کو دیکھتا ہے، پر خدا دل پر نگاہ کرتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور جو داؤد ہے، داؤد کا دل جو ہے وہ خدا کو پسند آیا، اور خدا نے کہا کہ ایک شخص میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا ہے، اور اس شخص کا نام جو ہے وہ داؤد ہے، اور اس کو مسح کیا گیا۔ خدا نے داؤد کو بھیڑوں میں سے بلایا تاکہ اس کو چرواہے سے نکال کے اسرائیل کا بادشاہ بنائے، اسی طرح جیسے خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ وہ اپنے سسر یترو کی بھیڑوں کو چھوڑے اور بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالے اور ان کی چوپانی کرے اور ان کی گلابانی کرے، اور اس نے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور ان کا چوپان ہوا، ان کا گلابان ہوا۔ اسی طرح سے خدا نے داؤد کو بلایا تاکہ وہ بھیڑوں کی گلابانی چھوڑ کے پورے اسرائیل کا گلابان، اور خدا نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسح کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیپٹر ہے، چیپٹر 17 جس کو پڑھا گیا آپ کے سامنے، اس میں داؤد کی اور جاتی چوریت کی جو بڑا ٹرینڈ جو ہے وہ آرمی آفیسر ہے نظر آتا ہے۔ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم فوجیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ٹریننگز کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ فوجیوں کو اور ٹریننگز کو اور اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا شخص ملے تو وہ فتح دے سکتا ہے۔ خدا کے لیے ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم فوجی زندگی سوچتے ہیں، خدا چوپانی زندگی، خدا گلابان کی زندگی کو دیکھتا ہے، اور خدا چوپان کو اور گلابان کو اور شیپرڈ کی پلیس کے اوپر اپنے خادموں کو اپنی خدمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ جیسے خدا نے داؤد کو اس کے گلے یعنی اس کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ اس کی چوپان کی جگہ پہ اس کو اپنے لیے تیار کیا تاکہ وہ خدا کا کام کرے۔ اور کلام میں اگر آپ پچھلے باب میں 16ویں باب کی 13 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب سیموئیل نے داؤد کو مسح کر دیا، انوائنٹ کر دیا، تو انوائنٹ ہونے کے بعد، مسح ہونے کے بعد خدا کا مسح زور سے داؤد پر نازل ہونے لگا، اور اسی مسح کی وجہ سے خدا کے کلام میں لکھا ہے بعد میں داؤد نے ساؤل کو بتایا کہ میں نے شیر کو مارا ہے، میں نے ریچھ کو مارا ہے، تاکہ میں اپنی بھیڑ کو جس کو وہ اٹھا کے لے جانے کی کوشش کرتے یا اٹھا کے لے جاتے اس کو بچا سکوں اور اسے بچا کے واپس لے آؤں۔ مسیح ہونے کے طور پہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی شیر بھاگ رہا ہے، کوئی ریچھ جو ہے وہ آ کے اس نے زندگی کو گریب کر لیا ہے اور آپ کو کسی طرح سے یرغمال بنا لیا، قید کر لیا، اریسٹ کر لیا، آپ کی سوچ کو، آپ کی زندگی کی صحت کو، زندگی کے کسی بھی ایریا کے اندر، تو اس کے لیے آپ کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، ایک ہی چیز اس میں سے نکال سکتی ہے، اور وہ ہے the anointing of God، خدا کا مسح۔ اگر آپ کی زندگی میں انوائنٹنگ ہوگی تو آپ شیر سے اور ریچھ سے جو آپ کی زندگی کے اندر انٹر ہوتے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں، اور نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ اس نے داؤد نے کہا کہ جب ریچھ اور شیر آتے ہیں تو میں ان کی داڑھی پکڑ لیتا ہوں، ان کے نیچے کے بالوں کو، اور ان کو مارتا ہوں اور ان کو مار ہی ڈالتا ہوں۔ اگر ہماری زندگی میں انوائنٹنگ، اگر ہماری زندگی میں خدا کا مسح ہے، اور اگر وہ نہیں ہے
تو پھر شیر آئیں گے، ریچھ آئیں گے اور وہ جو مرضی اٹھا کے لے جائیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور یہ کس وجہ سے تھا؟ جب ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کا مسا داؤد کے اوپر تھا، خدا نے داؤد کو انوائنٹ کیا، مسا کیا، اور اس مسا کی وجہ سے جب وہ مسا نازل ہوتا تو وہ طاقتور سے طاقتور خونخوار جانوروں کو مار سکتا تھا۔ پھر اس کو کلام میں لکھا ہے موسیقی کے اندر، میوزک کے اندر، شاعری کے اندر، گانے کے اندر اناؤنٹنگ کی وجہ سے کمال مہارت اس کو حاصل ہو گئی۔ خدا کا مسا اس پہ نازل ہوتا اور وہ خوبصورت شاعری کرتا، خوبصورت شعر لکھتا، کمال قسم کی راگیں لاتا اور میوزک بجاتا، اور اس سے خدا کے نام کو عزت ملتی، جلال ملتی اور خدا خوش ہوتا۔ جب آپ کی زندگی پہ خدا کا مسا آئے گا، جب آپ کی زندگی پہ خدا آئے گا، جب آپ کی زندگی پہ روح القدس نازل ہوگا، تو میں اور آپ جو ہیں خود بخود ایسی چیزوں سے جو خدا کی ورشپ نہیں ہے ہم ان سے باہر نکل آئیں گے اور ہم خدا کی مسیح کی ورشپ میں انٹر ہو جائیں۔ اگر نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا چیز لیک کرتی ہے؟ انوائنٹنگ آف گاڈ، خدا کا مسا جو ہے اس کی کمی ہے، وہاں پہ کمزوری ہے، وہ لیک کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میں سے دوسری چیزوں میں سے باہر نہیں نکل رہے۔ سو مجھے اور آپ کو خدا کی انوائنٹنگ کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے۔ ہم بڑھ رہے ہیں داؤد اور جاتی جولیت کی لڑائی کی طرف۔ سیموئیل نے داؤد کو انوائنٹ کر دیا، اور جب داؤد انوائنٹ ہو گیا، مسا کر دیا گیا، تو مسا کرنے کے بعد سیموئیل واپس چلا گیا۔ ساؤل جو ہے اس وقت بادشاہ تھا، تو داؤد جو ہے انوائنٹ ہوا ایز اے کنگ، پر وہ واپس چلا گیا اپنی بھیڑوں کی گلہبانی کرنے کے۔ وہ محل میں نہیں گیا کنگ بننے کے، کیونکہ ساؤل زندہ تھا، اور اگر ساؤل کو پتہ لگ جاتا تو وہ سیموئیل کو بھی قتل کر دیتا، وہ داؤد کو بھی قتل کر دیتا، جو بعد میں اس نے کرنے کی کوشش کی کہ وہ داؤد کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ تو انوائنٹ ہونے کے بعد، مسا ہونے کے بعد، وہ بھیڑوں کی گلہبانی کے لیے چلا گیا جنگل کے اندر، جہاں پہ اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جنگل میں ایسی جگہ پہ شاید وہ اپنی بھیڑ بکریاں چراتا تھا جہاں وہ گمنام زندگی بسر کرتا تھا، کسی کو کوئی پتہ شاید نہیں تھا۔ لیکن اس گمنام زندگی کے اندر، چھپی ہوئی زندگی کے اندر، جنگل میں گزاری کی زندگی کے اندر، اللہ کی زندگی کے اندر، وہ ایک سٹار کی طرح چمک رہا تھا، وہ ستارے کی مانی چمک رہا تھا۔ وہ گمنام تھا، وہ جنگل میں تھا، تو بھی وہ مشہور ہو رہا تھا، اور اس کی مشہوری کی وجہ کیا تھی؟ خدا کا مسا جو اس کے اوپر تھا، خدا کی انوائنٹنگ کی وجہ سے۔ اس کے پڑوسی جو ادھر سے گزرتے، چرواہے جو ادھر سے گزرتے، ان کے کانوں میں آواز پڑتی، وہ شاید داؤد سے آتے، بات چیت کرتے، اور آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں نے جو داؤد کے قریب سے گزر کے جاتے تھے، وہ داؤد کے متعلق سنا، اس کو دیکھا، خود اس کو ایکسپیرینس کیا، اور وہ جب گھروں میں جاتے تو وہ کہتے کہ واہ کیا کمال شخص ہے۔ اور وہ تو جنگل میں تھوڑی سی بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا، لیکن وہ اس قدر مشہور ہو گیا کہ اس کی شہرت جو ہے وہ ساؤل بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل کے اوپر جو ہے وہ بدروہیں ناچنے لگے، وہ پوزیسڈ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا مسا ساؤل سے اٹھ گیا اور داؤد کے اوپر آ گیا، اور جب انوائنٹنگ اٹھ جاتی ہے تو بری روحیں قبضہ کرنا شروع کر لیتی، بری روحیں گھر کرنا شروع کر دیتی، بری روحیں جو ہیں وہ قابض ہو جاتی ہیں ہماری زندگی کے اوپر۔ اور ساؤل کے اوپر بری روح نے قبضہ کر لیا، اور کلام
کلام میں لکھا ہے کہ پھر پوچھا گیا کہ کوئی ہے جو گائے اور بجائے ورشپ کرے تاکہ یہ بری روح سے جب اس کے اوپر آتی ہے ساؤل کے اوپر تو اس کو آزادی مل سکے. تو خداوند کے پاک کلام میں 16 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے کہ ہاں کسی نے بتایا کہ ایک شخص ہے وہ یسی کا بیٹا ہے, نام اس کا داؤد ہے, اور اس کے بارے میں اس نے 6 باتیں بتائیں داؤد کے محل میں کھڑے ہو کے, اور اس نے کہا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ زبردست سورما ہے. شاید اس نے سنا ہوگا کہ وہ جنگلی خونخوار جنگلی جانوروں کو مارا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اس نے شیر اور ریچھ کی جس کو ابھی اس نے مارا ہی ہے اور اس کو دکھائی ہو اس کی لاش کہ اس کو میں نے مارا ہے. اس نے بتایا کہ وہ زبردست سورما ہے, جنگی مرد ہے, صاحب تمیز ہے. جب اس سے گفتگو کی گئی تو کیا شائستگی تھی اس کی بات چیت کے اندر, بجانے میں استاد, خوبصورت اور ایسا آدمی ہے جس کے ساتھ اس کا خدا کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے خدا کا مسا, خدا کی انوائنٹنگ, خدا کی کورنگ اس کے اوپر, خدا کا شیلٹر اس کے اوپر. 91 زبور میں کیا لکھا ہے؟ کون مبارک ہے جو حق تعالیٰ کے پردے کے اندر رہتا ہے, وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے. تو یہ شوہر جو ہے وہ جنگل میں ہے, بھیڑ بکریاں پال رہا ہے, لیکن اس کی جو بات چیت ہے, شہرت ہے, وہ باہر نکل رہی ہے اور یہاں تک پھیل گئی کہ اس نے بادشاہ کے محل میں انٹرنس کی اور بادشاہ کے محل میں بتایا گیا کہ داؤد کون ہے. اور جب یہ بتایا گیا تو بہرحال داؤد کو بلا لیا گیا اور داؤد جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا. اب وہ ساؤل کے ساتھ اس کے محل میں رہتا اور وہ اس کے لیے بجاتا جب اس کے اوپر بدروہیں جو ہیں وہ ناچتی, اور اس طرح سے ساؤل کو جو ہے وہ ریلیف ملتا. لیکن شاید اپنے باپ کے کہنے کی وجہ سے وہ پرماننٹلی محل میں نہیں رہا, بلکہ وہ کچھ دیر کے لیے جاتا اور اس کے بعد وہ واپس اپنے باپ کے پاس اس کی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے آ جاتا. گو کہ اس کا گھرانہ اس سے کوئی بہت آنر اور پیار نہیں کرتا تھا, تو بھی وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر جو ان کا حکم ہوتا وہ اس کی فرما برداری کرتا. اور ساؤل کے دربار سے یا محل سے وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کی نگہداشت اور رکھوالی کے لیے آیا جایا کرتا تھا. اور یہ بات جو ہے یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں کس طرح سے ہوئی کہ وہ اپنے باپ کے پاس اس وقت تھا, جنگ شروع ہو چکی تھی, تو اس کے باپ نے کہا کہ تو جا کے اپنے بھائیوں کا پتہ کر کہ ان کا کیا حال ہے. اور ان کے بڑے بھائی تینوں آرمی آفیسر سے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, الیاب, ابیداب اور سما ان کا نام تھا, اور وہ ان کا حال پتہ کرنے کے لیے باپ کے کہنے پہ میدان جنگ کی طرف چلا. یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کہ داؤد بادشاہ بنتا, داؤد نے بادشاہ بننے سے پہلے فرما برداری کرنا سیکھی. اس نے ٹاپ پہ آنے سے پہلے نیچے جانا سیکھا. جب تک کوئی نیچے جانا نہیں سیکھتا وہ اوپر نہیں آ سکتا. جو خود سے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اوپر آنے کی بجائے نیچے چلتے چلے جاتے ہیں. یہ دنیا, یہ خواہشات جو ہے یہ دلدل کی مانند ہے, اور دلدل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اگر آپ گر جائیں اور اگر آپ کوشش کریں اس میں سے باہر نکلنے کی, جتنا زیادہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے آپ باہر نکلنے کی بجائے اتنا زیادہ دلدل کے اندر گھستے چلے جائیں گے. اس لیے داؤد نے اس سے پہلے کہ وہ حکمران بنتا, بادشاہ بنتا, حکمران بننے سے پہلے اس نے حکم ماننا سیکھا اپنے باپ, اپنے گھرانے کا. جو بات وہ سنتا اور وہ کر سکتا تھا وہ کرتا تھا. اور یہی بات دوسری باتوں کے ساتھ
خدا کو پسند آئی اور خدا نے کہا کہ یہ شخص میرے دل کے مطابق ہے اور اس کو میں بادشاہ ہونے کے لیے مسا کروں، اور خدا نے ایسا کیا۔ اب یہ جو میدان جنگ ہے جہاں پہ فلسطینیوں کی پوری آرمی وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے تاکہ اسرائیلیٹس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں، تھوڑی ہی دیر پہلے، اگر آپ ابھی ہم 17 چیپٹر میں ہیں، 1 سیموئل چیپٹر 17 کو ہم نے پڑھا ہے 40 ورس سے 50 ورس تک سامنے لکھا بھی ہوا ہے، لیکن اگر آپ اسی بک میں چیپٹر 13 اور 14 کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فلسطین ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے انہیں بڑی بری شکست ہوئی تھی بنی اسرائیل کے ہاتھ سے، اور انہوں نے شاید اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے کہ نہیں ہمیں شکست ہو گیا لیکن ہم دوبارہ جائیں گے اور اسرائیل کو شکست دیں گے، انہوں نے دوبارہ اپنی آرمیز لے کے آئے ہیں اور وہ دوبارہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں تاکہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں، اور اسی وجہ سے ساؤل جو ہے وہ جنگ کی حالت میں آ گیا، جنگ میں بیزی ہو گیا، اور داؤد جو ہے وہ محل کو چھوڑ کے واپس اپنے باپ کے پاس چلا گیا تاکہ اس کی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرے، اور داؤد جو ہے جب اس کو محل سے واپس جانا پڑتا اپنے باپ کے کہنے پہ یا اگر اس کا کام وقتی طور پہ رک جاتا تو داؤد جو ہے وہ محل میں رہنے کی ضد نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک فرما بردار شخص، وہ محل میں رہ جانے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا کہ محل میں زیادہ اپرچونٹیز ہیں، یہاں پہ میں زیادہ آگے جا سکتا ہوں، یہاں پہ میرے لیے بہت ترقی کی مناظر میں بہت تیزی سے طے کر سکتا ہوں، ایسی چیز داؤد کے اندر نہیں تھی، اور جب وہ وہاں پہ میدان جنگ میں پہنچا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کا جو تینوں بڑے بھائی ہیں انہوں نے اس کو دیکھا، بہرحال جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کو داؤد کا پہلے ہی دربار میں آنا ہی کوئی پسند نہیں آیا تھا کہ داؤد دربار تک پہنچ گیا ہے، محل تک پہنچ گیا ہے، اور اب جب وہ آرمی میں آیا اور انہوں نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں اس فلسطینی کو جا کے کوئی مارتا نہیں، کیوں کوئی اس کا منہ بند نہیں کرتا، یہ کیسے خدا کے لیے اور اس کی فوجوں کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے بری باتیں کہہ رہا ہے اور کوئی نہیں جاتا اس کو مارنے کے لیے، پھر اس نے پوچھا کوئی نہیں جاتا اس کو مارنے کے لیے، کوئی نہیں جا رہا اس کو مارنے کے لیے، تو پتا چلا کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں جا رہا، پچھلے 40 دن سے یہ بار بار آتا ہے اور یہ سیم باتیں ریپیٹ کرتا ہے، اس نے کہا اگر کوئی نہیں جاتا تو میں جاؤں گا، یہ نامفتون فلسطین ہوتا کون ہے؟ خدا کی فوجوں اور خدا کی فضیلت کرنے کے لیے اپنے منہ کو کھولے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ خدا اور اس کی فوجوں کی بے عزتی کرے؟ اب یہ باتیں جب ان کے بڑے بھائی کو پتہ چلی داؤد کے تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس کے اندر آلریڈی حسد تھا شاید داؤد کے لیے کہ یہ محل میں پہنچ گیا ہے، بادشاہ کی قربت میں بیٹھتا ہے، اور اس نے اس کو چھڑکا الیاب نے، وہ بات جو بڑے بھائی الیاب کو جو آلریڈی ٹرینڈ آرمی آفیسر ہے اس کو کرنی چاہیے تھی، وہ بات الیاب کو کرنے کے بجائے چھوٹا بھائی داؤد گھر سے آ کے کہہ رہا، یہ الیاب کی ڈیوٹی تھی ایز آرمی آفیسر کہ اگر کوئی خدا کی فوجوں کی فضیلت کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دے، بجائے اس کے کہ الیاب جاتی جولیت کو منہ توڑ جواب دیتا، الیاب جو ہے وہ چھوٹے بھائی داؤد کو غصہ کر رہے اور وہ داؤد کو دبانے کی کوشش کر رہا کہ داؤد جو ہے وہ یہ ساری باتیں چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے۔ حسد کی بات دیکھیں آپ،
الیاب جو ہے وہ یہ برداشت کر لے گا کہ جاتی جولیت اسرائیل کو فتح کر رہے، لیکن وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا چھوٹا بھائی داؤد جو ہے وہ جاتی جولیت پہ فتح کر، یہ اس کی برداشت سے بڑھ، وہ چاہتا ہے یہ یہاں سے چلا جائے، یا وہ سوچتا ہے یہ کر ہی نہیں سکتا، either way وہ غصہ کر رہا ہے۔ What a price Eliab want to pay، کہ جاتی جولیت جیتا ہے تو جیت جائے، 40 دن سے وہ کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، لیکن بہرحال داؤد کو جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے پچھلے 2 سیشنز میں بتایا تھا آپ کو کہ الیاب کے لیے جو داؤد ہے وہ اس سے پیار نہیں کرتے ہیں، اس کے بھائی، وہ ان کے لیے کوئی بہت ایسا بچہ نہیں ہے جس کو وہ بہت پیار کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک چاہتے ہیں کہ وہ رہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ الیاب کو داؤد کی فکر ہے، جی نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ داؤد جو ہے اپنے بھائیوں کے درمیان کالی بھیڑ کے طور پہ بلیک شیپ ہے ان کے درمیان، سو اس کو شاید خطرہ ہے، اس نے بھی شاید سن رکھا ہے کہ داؤد جو ہے اس نے شیر اور ریچھ کو مارا ہے، تو یہ نہ ہو وہ جاتی جولیت کو بھی مار لے، تو جتنے آرمی آفیسر ہیں وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور ایک بچہ باہر سے آ کے اتنا بڑا کام کر لے، تو اس لیے وہ یہ پرائز پے کرنے کے لیے تیار ہے کہ جاتی جولیت ہماری بےعزتی کرتا رہے اور ہو سکے تو شاید آپ فتح پا لے گا، لیکن وہ داؤد کو نہیں چاہتا کہ وہ جاتی جولیت پہ فتح پائے، اور اگر جاتی جولیت جیت جاتا تو بہت سے آرمی آفیسر مارے جاتے، بادشاہ اور اس کے بچے مارے جاتے، جو مائیں تھیں ان کو وہ قتل کر دیا کرتے، اور جو جوان لڑکیاں ہوتی ان کو وہ ریپ کیا کرتے۔ واٹ اے پرائس جو پے کی جاتی، اور اس پرائس کو وہ پے کرنے کے لیے تیار ہے الیاب، لیکن وہ اس بات کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں کہ داؤد جو ہے وہ جاتی جولیت پہ فتح۔ آخر کار داؤد کی باتیں ساؤل تک پہنچیں، اور جب ساؤل تک پہنچی تو کلام میں یہاں پہ لکھا ہے، اس نے کہا کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم لڑے گا۔ alright، اس نے کہا کسی کا دل نہ گھبرائے، میں لڑوں گا جا کے، کیونکہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے ساؤل سمیت سب سے لمبا انسان کون سا تھا بنی اسرائیل میں؟ کوئی بتائے گا نیچے سے، چرچ میں سے؟ سب سے لمبا آدمی پوری بنی اسرائیل کے آرمی میں کون تھا؟ شاباش، ساؤل بادشاہ جو ہے، جتنے لوگ تھے بنی اسرائیل میں وہ ساؤل کے کندھے تک آتے تھے، اتنا ٹال تھا، مائٹی مین تھا، اور بہت زبردست جنگی مرد تھا ساؤل جو ہے، اس نے جنگیں لڑی تھی، جیتی تھی، ٹال بھی بہت تھا، لیکن وہ جا نہیں رہا تھا، اور آرمی آفیسرز بھی تھے، وہ بھی نہیں جا رہے تھے، بڑے بڑے نشانہ باز تھے، وہ بھی نہیں جا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے لوگ جب نگاہ کرتے تو وہ جاتی جولیت کو دیکھنا شروع کرتے پاؤں سے لے کے، اور وہ پاؤں سے لے کے دیکھتے کہ سر تک اس نے پیتل کا خواب پہنا ہوا ہے، اور پیتل کی جو ہے وہ بریسٹ پلیٹ ہے، اور پیتل سے اس نے اپنی ٹانگیں ڈھکی ہیں، پیتل سے اس کے ہاتھ ڈھکے ہیں، ایک بہت بڑی سپر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، پیتل کی تلوار ہے، برچی ہے، بھالا ہے، اور وہ بڑا خوفناک اور بڑا دہشتناک نظر آتا تھا جاتی جولیت، اور وہ پاؤں سے دیکھنا شروع کرتے اور وہ جاتی جولیت کی سر تک دیکھتے اور کانپ جاتے۔ لیکن جب داؤد آیا تو میٹر فرق ہو گیا، یہ سارے اس لیے نہیں جا رہے تھے، اس لیے ڈر رہے تھے، وہ
जो पाँव के तलवे से लेके सर तक देखते, लेकिन जब दाऊद आया तो दाऊद ने भी जाति जूलियत को पाँव से देखना शुरू किया और सर तक देखा, और दाऊद ने उसके बाद ऊपर भी देखा, और ऊपर उसे उसका खुदा नजर आया, ऊपर उसे यहोवा नजर आया, जो जाति जूलियत से माइटी था, जो जाति जूलियत से ज्यादा जोरावर था, जो जाति जूलियत से ज्यादा कुदरत वाला था, वो कई जाति जूलियत को मार सकता था। उसके लिए ये बात नामुमकिन नहीं थी, ये बात फौजी ऑफिसर्स के लिए नामुमकिन थी, ये बात दाऊद के लिए नामुमकिन हो सकती थी, लेकिन ये बात दाऊद के खुदा के लिए नामुमकिन नहीं थी। इसलिए उसने कहा किसी का दिल ना घबराए, आओ मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा इससे। गोया वो कह रहा था ऐसी बातें सुनने से मौत बेहतर है। वहां पे आगे खूबसूरत कहानी जो है वो चलती है। बाहर फौजी कोई नहीं गया, एक चौपान एक गला बांध गया ताकि जाति जूलियत से लड़े। दाऊद जो है वो फौजी के तौर पे लड़ने नहीं गया, दाऊद चौपान के तौर पे फाइट करने के लिए, क्योंकि उसने जितनी भी फौजी चीजें थी उनको नहीं लिया। उसने कहा नहीं, इनकी जरूरत नहीं, बल्कि उसने अपनी जो चौपान की चीजें थी, दो ही, एक लाठी और एक फलाखा, स्लेंग, इन दो चीजों को लिया और वो चल पड़ा कि वो जाति जूलियत से फाइट करे। याद रखिए कि खुदा को फौजियों की जरूरत नहीं है, खुदा को ट्रेंड आर्मी की जरूरत नहीं है, खुदा को चौपानों की जरूरत है जिनके दिल में चौपान का हाथ हो। चरवाहे के दिल के लोग खुदा की जरूरत है। जो फौजी हैं वो काहे के लिए ट्रेन किए जाते हैं? वो मार डालने के लिए ट्रेन किए जाते हैं, कि वो मार डालें या मर जाएं, इसके लिए वो ट्रेन किए जाते हैं। और चौपान जो है वो क्या करते हैं? फौजी जो है वो मारने के लिए आगे बढ़ता है, और चौपान जो होता है वो बचाने के लिए आगे बढ़ता है। दाऊद जब कभी भी आगे बढ़ा, उसका मकसद क्या था? मैंने अपनी भेड़ को बचाना है, मैंने उसे सेव करना है। उसके लिए उसे किसी खूनखार जानवर को मारना पड़े या मर जाना पड़े, ये उसके लिए बात मैटर नहीं करती। उसका फोकस क्या है? उसका फोकस ये है, उसने अपनी भेड़ बचाई। और मैंने पिछली दफा बताया था जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो अच्छा चरवाहा है वो 99 को छोड़ के एक के पीछे जाता है, तो मेरा ये ख्याल है कि खुदावंद के ज़हन में दाऊद था, क्योंकि दाऊद के बारे में लिखा, उसने कहा जब कोई खूनखार जानवर मेरी एक भेड़ को लेकर चला जाता है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, यानी मैं 99 छोड़ देता हूँ, उससे एक को लेने चला जाता हूँ। उसके लिए मुझे खून की जंग करनी पड़ती है तो मैं करता हूँ उसे एक भेड़ को वापस लाने। ये है गुड शब्द। ऐसे चरवाहे की खुदा को जरूरत थी कि वो बादशाह के तौर पे बनी इसराइल पे हुक्मरानी करे और बनी इसराइल के ऊपर राज करे। जो फौजी यहाँ पे दाऊद और जाति जूलियत की कहानी में आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये फौजी जो है ये अपनी डिग्निटी और वकार के लिए, अपनी आर्मी के वकार के लिए, अपनी कौम के वकार के लिए वहां खड़े हैं कि हमने अपनी कौम को नीचे नहीं होने देना। लेकिन आज जब ये बच्चा चरवाहा दाऊद आया है तो इसकी नजर में अपनी डिग्निटी की कोई बात नहीं है। वो तो उसने कभी पहले ऐसी चीज को फील ही नहीं किया। उसको अपने घराने की फिक्र नहीं, उसको अपने कौम की बात नहीं है। उसके नजदीक उसकी डिग्निटी सबसे बड़ी क्या है कि ये होता कौन है? खुदा के खिलाफ बोलना। बाकियों को अपनी और अपने लोग की फिक्र है, दाऊद को खुदा की फिक्र है कि खुदा के नाम की तजलील नहीं होनी चाहिए, और यही उसकी फतह का पॉइंट है। बाकी जब आप अपने लिए सोचते हैं खुदा अलग हो जाता है, क्योंकि मैं तो खुद अपने
نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی. جب ہم اپنی فکر کرتے ہیں خدا الگ ہو جاتا ہے, لیکن جب ہم خدا کی فکر کرتے ہیں خدا ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہے جب یہ فتح پائے گا تو ساری آنر سارا جلال مجھے ملے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اپنے سروں کو جھکائیے. اگلی دفعہ جب ہم جمع ہوں گے تو ہم سیکھیں گے کہ داؤد نے کتنے پتھر اٹھائے. یہاں پہ کیا لکھا ہے, کتنے پتھر اٹھائے؟ 5 پتھر اٹھائے جاتی جولیت کو مارنے کے لیے. ہم یہ سیکھیں گے کہ اس نے 5 کیوں اٹھائے, 6 کیوں نہیں اٹھائے, 4 کیوں نہیں اٹھائے, 5 ہی پتھر کیوں اٹھائے. اگلی دفعہ ہم یہ سیکھیں گے کہ جاتی جولیت کون تھا اور کیا اس کا داؤد کے ساتھ کوئی رشتہ تھا. اس چیزوں کو اور بہت سی ایسی باتوں کو جو نہ آپ نے کبھی سنی ہوں گی نہ غور کی ہوں گی, ان میں سے ہم گزریں گے اور برکت پائیں گے. آئیے دعا کریں.